تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے میرے بھائی کہ جب بگ باس جو ہے وہ جب آ گیا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمارے سسٹم سے زیادہ بڑا سسٹم میکر ہے، وہ پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے. تو میں یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ جب پروفٹ محمد آ گیا ہے تو ایسی کیا کمی رہ گئی تھی کہ پھر خدا نے بعد میں مرزا غلام احمد کو بھیجا. ذرا غور کریں میرے بھائی، بہت سوچنے کی بات ہے یہ. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ پروفٹ محمد کے شہدائی ہیں، آپ سے مراد میری احمدیوں کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کا وہ پیارا نبی ہے، اور دوسری طرف آپ کے یہ بیانات جو ہیں یہ ان کی، میں معذرت چاہتا ہوں، انسلٹ والی بات ہوتی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ پروفٹ محمد میں کوئی کمی تھی، خدا کا کوئی ایسا پیغام رہ گیا تھا جو پروفٹ محمد نہیں پہنچا سکا، تو مرزا غلام احمد کو انہوں نے بعد میں بھیجا. کیونکہ جب لاسٹ پروفٹ آ گیا 10 جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہو گیا. جو میں نے قرآن کے اندر پڑھا ہے وہ ایسا ہی ہے. اب آپ اس کو لفظوں میں جیسے مرضی کھیلتے رہیں. عربی میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں کہی کہ عربی آپ کی عرب ملکوں کے لوگوں سے زیادہ بہتر تو نہیں ہو سکتی، اور آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ آپ کی کمیونٹی کے اندر احمدی جماعت کے اندر کتنے عرب ہیں وہ میں جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، گھومتا پھرتا ہوں میں اور واچ کرتا ہوں میں ساری نیوزز کو. تو صرف غور طلب باتیں جو ہیں، باقی جو جیسس کے بارے میں باتیں وہ ہم کرتے رہیں گے، وہ آگے ویڈیوز بنائیں گے اور ڈسکس چلتی رہے گی. لیکن جو بات آپ کر، میرا نہیں خیال ہے کہ لاسٹ پروفٹ کے بعد کسی قسم کی گنجائش تھی اکارڈنگ ٹو دا قرآن کہ کوئی اور آئے، اور اگر آئے گا تو پھر وہ آپ کی جو کامل اور ناقص والی بات ہے وہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے. اب آپ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا اور وہ بھی ہمارا، ایسا تو نہیں ہوتا، یا یہ ہے آپ کا یا وہ آپ کا، ایک آپ دو ایک آپ لو. تو بات صرف یہ ہے کہ غور سے ذرا اس بات کو دیکھیں کہ پروفٹ محمد کے آنے کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش نہیں، قرآن کے اندر میں نے کہیں نہیں دیکھی، اور نہ کوئی ایسی بات ہے. اب آپ نے سچائی کے روح کی جو بات کی، اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ چلیں رسولوں کے اعمال اردو کے اندر یا انگلش کے اندر ایکٹ، اور اس کا جو چیپٹر، کیونکہ جیسس کرائسٹ نے ایک جگہ نہیں بہت جگہ پر انجیل کے اندر آنے والے کے بارے میں بتایا ہے کہ جو آنے والا مددگار ہے وہ کون ہے. آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ ہماری جو کرسچینٹی ہے وہ بلیو کرتی ہے 3 چیزوں پر، ٹرینٹی، باپ، بیٹا اور روح القدس. باپ خدا، بیٹا جیسس اور روح القدس. وی آر ویٹنگ فار دیٹ. ہم لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں. کس کا؟ جس کا انتظار کا ذکر جو ہے وہ اعمال کے اس میں، اعمال کے مطلب اور بہت ساری جگہوں پر ہے، لیکن میں آپ کو صرف 2-3 جگہ پر بتاؤں گا. اگر ہم دیکھیں اعمال کا پہلا باب، اس کی 5-6-7 آیات دیکھیں. پس انہوں نے جمع ہو کر اسے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ سوری میں غلط، ہاں یس، خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. میرے بھائی ذرا غور سے، بات ہو رہی ہے روح القدس کی، نہ کہ کسی پروفٹ کی، نہ کہ کسی میسنجر کی. اسی کو ہم آگے لے جاتے ہیں. تو تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا، لیکن سمجھ آپ کو، یا تو آپ خود پڑھیں گے ایکٹ چیپٹر 2، اس کی چند آیات ہیں. جب یہ دیکھ، میں پہلی آیت سے لے کر کچھ آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، تھوڑی کم کروں گا، کوشش کروں گا کہ چھوٹا ہو. 5 آیت سے لے کر کچھ آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، 14 15 16 ایسے کر کے.
ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دھنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی ہے۔ یہ روح القدس ان پر نازل ہو چکا تھا۔ اچھا، حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور مسپتامیہ اور یہودیہ اور کبدیکیا اور پنتس اور آسیا اور فروگیا اور پمفیلیا اور مصر اور لواب کے علاقے کے رہنے والے تھے، لیکن ہر ایک کو لگتا تھا کہ یہ انہی کی زبان بول رہے ہیں۔ رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور خواہ کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں، اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا کہ یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے۔ لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیو اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر کے دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی۔ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے۔ روح ان پر نازل ہو چکی ہے۔ روح القدس کے بارے میں بات، جب بھی آپ پیشن گوئی بائبل میں پڑھیں گے کہ وہ آنے والے کی پیشن گوئی تھی جو جیسس نے بھی کہا، وہ روح القدس کے بارے میں تھی، اور روح القدس کے بنا ہم لوگ، ہمارا جو کرسچینٹی ہے وہ کچھ نہیں۔ باپ، بیٹا اور روح القدس، تین چیزوں پر کرسچینٹی، یہ آپ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، تو وہ تیسری چیز کون ہے؟ وہ روح القدس۔ لہٰذا بائبل کو جب آپ کا فیور، جو آپ کے مطلب کی بات ہو، اس کا حوالہ دے دیتے ہیں آپ لوگ، اور جب ہم آگے بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ چینج ہو چکی ہے۔ یہ بات بھی رپیٹ کر رہا ہوں میں، مجھے اچھا نہیں لگتا رپیٹ کرنا بار بار، لیکن ایسا نہیں۔ یا تو آپ بائبل کا حوالہ ہی مت دیں میرے بھائی، اور اگر دیں تو پھر ساری پہ چلیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا، میں کہتا ہوں خدا کا بیٹا، اور میں اس کو ثابت کرتا ہوں۔ یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے یا نہیں۔ اور سب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کا پرائیویٹ میٹر ہوتا ہے۔ مذہب جو ہے وہ ہر بندے کا پرائیویٹ میٹر ہوتا ہے، جب اس میں ہم جمپ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں، خدا معاف کریں میں نہیں کرنا چاہتا، اگر میں آپ کے مرزا کے بارے میں ایسی باتیں کرنا شروع کر دوں تو مجھ سے زیادہ بیوقوف آدمی کون ہوگا، کیونکہ میرا لینا دینا نہیں ہے آپ کے مذہب سے۔ میرا رائٹ بھی نہیں بنتا کہ میں اس کے کمزوریوں کو، اور ابھی میں کیوں مطلب اس میں انوالو ہو رہا ہوں، کیونکہ بات جو ہے وہ ہم پر آ گئی۔ آپ لوگ جیسس کرائسٹ کے بارے میں جب اس طرح کا لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور میں نے سوال پوچھے ہیں، سوال جواب دے دے کے ہم تھک گئے۔ ہمارے مسلمان دوست بھی ہیں، ذاکر نائک صاحب اور بہت سارے اسکالرز بھی ہیں، پھر آپ لوگ بھی۔ اب میری ٹرن ہے، میری باری ہے سوال کرنے کی، اور آپ لوگ کو پلیز جواب دینا ہے، نہ تو فرار ہونے دوں گا، معذرت کر رہا ہوں آپ سے، آپ کو جواب دینا ہے میرے بھائی، یا پھر آپ کہہ دیں گے کہ یار ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، نو پرابلم۔ میری کوئی بات بری لگی ہو آپ کو اس پوری ڈبیٹ کے اندر یا پوری بات کے اندر، پلیز معذرت چاہوں گا میں آپ سے، اور دعا کروں گا کہ خدا مجھے اور آپ دونوں کو عقل دے، جو جس کی بات سمجھ میں آ جائے۔ ٹیک کیئر برادر، بائے بائے۔